MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے دو آیات ہیں جن کی تلاوت کی ہے، ان سے متعلق میں تفصیلی گفتگو سے پہلے اپنے مختصر دورے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ضرورت اسی تعلق میں ان آیات کی طرف ذہن پھرا ہے۔ میں ابھی ناروے کے دورے سے واپس آیا ہوں اور رستے میں ایک دن سویڈن بھی ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سب جگہ میں نے جماعت میں ایک نئی بیداری کی روح دیکھی ہے، ایک نیا ولولہ دیکھا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ MTA نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ یعنی مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ نے تربیت کے تعلق میں بہت ہی بھاری ایک کام دکھایا ہے، جو خدا تعالیٰ کے فضل سے اب نوجوانوں، لڑکوں، لڑکیوں، مردوں اور عورتوں کے اندر سے وہ صداقت کی طرف پھوٹ رہا ہے۔ لیکن ابھی بہت سے کام ہونے والے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ۔ میں مختصراً بتاتا ہوں کہ ان ممالک میں، خصوصاً جن کو اسکینڈینیوین کنٹریز کہا جاتا ہے، ان میں ظہریت باقی یورپ کے مقابلے پر بہت زیادہ ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ جنوب سے شمال تک یورپ کا سفر کریں تو جو جو شمال کی طرف بڑھتے ہیں ظہریت کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، بیچ میں ایک ایسا جزیرہ ہے جو ظہریت میں سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، وہ سوئٹزرلینڈ ہے، اور اکثر لوگوں کو علم نہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں تمام یورپ کے ممالک سے زیادہ ظہریت پائی جاتی ہے، اور جہاں ظہریت پائی جائے وہاں ایک تضاد بھی دکھائی دے گا۔ یورپ کے اندر شمال و جنوب میں ایک تضاد ہے۔ جنوب میں مذہب کا رجحان زیادہ ہے، مگر ایسے مذہب کا رجحان جس نے ظہریت پیدا کی،
یعنی جہالت کے ساتھ ایسے عقائد سے چمٹ رہنا جن کو انسانی ضمیر قبول نہیں کرتا، انسان کی عقل، اس کی فہم اس کو رد کرتے ہیں، یہ وہ عقائد ہیں جن کو اب آج کل کی اصطلاح میں فنڈامنٹلسٹ عقائد کہتے ہیں، یعنی بنیاد پرست۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ عقیدہ ذہن اور دل کو مطمئن کرتا ہے کہ نہیں، وہ اس سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور چونکہ ایسے عقیدے سے چمٹنے کے لیے عقل کو خیرآباد کہنا پڑتا ہے، اس لیے اکثر یہ لوگ انتہا پسند ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو انتہا پسند نہ ہوں، جن کا مزاج معتدل ہو، جن کا ذہن روشن ہو، ان کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ جو اس کو برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی۔ ایک وہ جو پیچھے ہٹ کر کھلم کھلا دہریت کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو ہی ہم جنوب سے شمال کی طرف جاتے ہیں، اگرچہ دہریت بڑھتی ہے مگر عقل کی روشنی بھی ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے، اور ضد اور تعصب مذہب کے معاملے میں، دنیا کی بات نہیں میں کر رہا، مذہب کے معاملے میں ضد اور تعصب نسبتاً کم ہوتا جاتا ہے۔ اور اٹلی اور اسپین اور پرتگال میں جہاں عیسائیت زیادہ زور سے قائم ہے، وہاں دو انتہائیں ہیں، یا بالکل کٹر پکے دہریہ، ایسے جنہوں نے بسا اوقات حکومتوں پہ قبضے بھی کیے اور مذہب کے خلاف کھلم کھلا عالم بغاوت بلند کیا، اور وہ کٹر عیسائی جن کے نزدیک عقل اور سوچ اور فہم کی کوئی طاقت نہیں، کوئی قیمت نہیں انسانی مذہبی مسائل میں۔ مذہب الگ ہے اور عقل الگ ہے، اور جب مذہب اور عقل میں آپس میں کوئی واسطہ نہ رہے تو اس کے نتیجے میں تشدد پیدا ہونا لازمی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو مذہب کے نام پر جو بھی آپ عقیدہ بتائیں گے وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہوں گے، خواہ وہ دیکھتے ہوں کہ یہ ظلم ہے، خواہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ اور یہ عمل انسانی قدروں سے متصادم ہے، ٹکرا رہا ہے۔ مگر جہاں ایک دفعہ عقل کو خیرآباد کہہ دیا تو پھر باقی کیا رہے گا؟ بس یہی سلسلہ اسی طرح شمال کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ وہاں عقل اور فہم کو زیادہ اہمیت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مذہب جو رد ہو رہا ہے وہ در حقیقت عیسائیت کی بگڑی ہوئی صورت رد ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے ممالک میں حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اصل مرض کو پہچان کر اس کے مطابق اس کا علاج کریں۔ یہ اس صورتحال میں میں اب واپس ایم ٹی اے کی طرف سے واپس آتا ہوں کہ ہمارے بچے جو وہاں پل رہے تھے، نوجوان جو کالجوں اسکولوں میں جاتے تھے، ان کے سامنے ایک عجیب متضاد صورت تھی۔ ایک طرف عیسائی اپنے بگڑے ہوئے اور فرضی عقائد کی طرف بچوں کو اسکول میں اپنی طرف بلاتے تھے، اور یہ بھی ایک عجیب تضاد ہے ان ملکوں میں کہ عیسائیت کو اسلامی ممالک کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پہلو سے دہریہ بھی ہوں تو وہ عیسائیت کے فروغ میں کوشش کرتے ہیں، اور حکومتیں عیسائیت کی پشت پناہی کرتی ہیں۔ بہت سے ایسے ان کے سربراہ، یعنی سربراہ مراد ہے شعبوں کے سربراہ مجھے ملے، مختلف شعبوں کے، ان کا خود کوئی عقیدہ نہیں تھا، لیکن عیسائیت کو فروغ دینے میں پوری طرح وہ حکومت کی پالیسی کے ساتھ تھے۔ تو یہ تضادات کی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں صداقتیں مجروح ہو گئی ہیں، مختلف حصوں میں بٹ گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری وہ نسلیں جو ایسے ممالک میں پرورش پا رہی ہیں، ان کے لیے کئی قسم کے خطرات ہیں۔ ایک ان کا یہ طریق تھا کہ عیسائیت کے وہ پہلو جو عقل کے بالکل خلاف ہیں ان سے گزرتے ہوئے، جیسے بائی پاس سڑکیں بنائی جاتی ہیں، شہروں میں داخل ہوئے باہر سے نکل جاؤ، ان تمام مقامات سے گریز کرتے ہوئے عیسائیت کو اس طرح پیش کرتے ہیں محبت ہے، عفو ہے، اور اس سے بہتر حسن کیا ہو سکتا ہے، عیسیٰ کی قربانی ہے،
اس نے سب کچھ اپنا بنی نوع انسان کے لیے خرچ کر دیا. تو یہ وہ مضامین ہیں جو فطرتاً ہر انسان کے اندر موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک فطری علاقہ اور ایک تعلق ہے. اور جہاں تک عیسائیوں کے عقائد کی بھیانک نامعقولیت ہے اور تضادات ہیں، ان کی طرف وہ نہیں آتے، بلکہ اسلام کے اندر جو ان کو تضاد دکھائی دیتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور جرمنی میں بھی میرا یہی تجربہ ہوا، وہاں بھی بچوں سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے ضمیر کے مطابق مناسب نہیں ہوتی. مثلا عورتوں پر ظلم، سفاکی، خمینیزم. ایک شخص نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی، کوئی اور ملک اپنے دائرہ سیاست سے باہر نکل کر باقی ملکوں کی سرحدیں پھلانگتا ہوا اس ملک میں پہنچتا ہے اور اپنا فتویٰ جاری کرتا ہے. یہ وہ ایسی باتیں ہیں جو سراسر خلاف عقل، اور چونکہ اسلام کی نمائندگی کرنے والے ان باتوں میں ملوث ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو بہترین موقع مل گیا. اور وہ جب یہ حملہ کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ایک یہ ان کو خطرہ عقائد کی طرف سے، ایک اعمال کی طرف سے یہ خطرہ کہ جہاں جہاں دہریت بڑی ہے وہاں وہاں جنسی تعلقات میں جو بھی پابندیاں ہیں وہ اٹھتی چلی گئی ہیں. یہاں تک کہ جنسی بے حیائی بالکل ایک عام، ایک مسلم چیز بن گئی جس کو بے حیائی سمجھا ہی نہیں جاتا. اب وہ نوجوان جو اٹھتی ہوئی عمر میں ایسے ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، جن کو ایک طرف ان کے مذہب کے وہ بظاہر نقائص دکھائے جاتے ہیں جن نقائص کی تائید اس مذہب کے بڑے بڑے سربراہ، اس دنیا میں مسلمان حکومتوں کے سربراہ، وہ پوری طرح اپنے عمل سے کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ان کے اندر یہ تجزیہ کرنے کی توفیق نہیں کہ یہ مذہب کے داغ نہیں ہیں، یہ انسانوں کے داغ ہیں جو مذہب کی طرف منسوب ہو رہے ہیں. دوسری طرف جوانی کا الہڑ پن اور طبی جذبات جو جوش میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ماحول سازگار جو چاہیں کریں، کوئی اخلاقی اعتراض نہیں اٹھ سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ کرنا ہوگا کہ گھر چھوڑ کر سوشل جو ان کے سسٹم ہیں بچوں کی حفاظت کے نام پر، ان کی پناہ لے کر اپنا دین بھی گنوائیں، اپنا دنیا بھی گنوا دیں. اور چونکہ یہ ایک راہ کھلی ہے اس لیے خود سری کا رجحان بچوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس رجحان کو مسلمانوں میں اور ایشیائیوں میں وہ عمدن تقویت دیتے ہیں. یہ وہ خطرات ہیں جو چند ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، جن کے پیش نظر ضرورت تھی کہ ہر بچے تک ان پہلوؤں سے اصل حقیقت حال کھولی جائے، اس مضمون کا تجزیہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ کیا غلطیاں ہیں اس میں، اصل حقیقت کیا ہے. اور یہ چیز ہر گھر پہنچ کر، ہر بچے تک پہنچ کر ایسے الفاظ میں بیان کرنا کہ جو دلوں کو مطمئن کرے، یہ بہت مشکل کام ہے. MTA کے ذریعے خدا تعالیٰ کے فضل سے جو ہمارے سوال و جواب کی مجالس ہیں، بے تکلف دہریہ بھی، عیسائی کٹر عیسائی بھی، دوسرے شمال جنوب کے آدمی سوال کرتے ہیں اور ان کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور سوال کا جواب سنتے ہوئے ان کے سر تائید میں ہلنے لگتے ہیں. تو ہماری نوجوان نسلوں کو ایک احمدی مربی کی باتیں اتنا مطمئن نہیں کرتی جتنا یہ نظارہ کہ جو اعتراض کیا کرتا تھا ہم پر، وہ تو خود اسلام کے حربے سے گھائل ہو رہا ہے، اسلام کی صداقت سے مروب ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مان رہا ہے. یہ غیر معمولی طاقتور ایک دلیل ہے جو ان نوجوانوں کو مطمئن کرتی ہے. اور اسی وجہ سے MTA کے ذریعے خدا تعالیٰ کے فضل سے جو تبلیغی کام ہے اس کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو تربیت کے کاموں میں غیر معمولی سہولت حاصل ہوئی. ناممکن تھا کہ ہر گھر میں کوئی مطمئن کرنے والا مربی پہنچتا بھی تو اس کے لیے مشکل تھا. اور عملاً اگر آپ
مربی کا نوجوانوں سے رابطہ دیکھیں، جس کا میں نے تفصیلی جائزہ لیا ہے، تو گنتی کے چند نوجوان ہیں جن تک مربی کی رسائی ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنے آزاد دائروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور عام طور پر مربی ان کے پاس نہیں پہنچتا، وہ مربی کے قریب نہیں پھٹکتے۔ لیکن جب گھروں میں ٹیلی ویژن پہنچ جائے اور ایک ایسی اس میں قوت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے نوجوان بھی کبھی نہ کبھی اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جائیں، اور یہ قوت پیدا ہوئی ہے بچوں کی وجہ سے۔ بچے تو ایم ٹی اے کے عاشق ہو رہے ہیں ہر جگہ دنیا میں، سوائے امریکہ کے بعض علاقوں کے۔ اور اس تعلق میں قول سدید کی بعد مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، قول سدید کے فقدان کی۔ اکثر ماں باپ نوجوانوں نے یہ بتایا کہ ہمارے بچے تو جب ٹیلی ویژن پہ خاص طور پر آپ کے پروگرام آتے ہیں، بچوں کے پروگرام، اردو کلاس، اور اس کو انہوں نے سوشل پروگرام بنایا ہوا ہے، اردو سمجھ آئے نہ آئے، مزہ بہت اٹھاتے ہیں بچے۔ اور دوسرے جو متفرق بچوں کے نغمے، لڑکیوں کے لڑکوں کے، وہ ایسا کھینچے جاتے ہیں اس طرف کہ اس کے مقابل پر کوئی دوسرا پروگرام دیکھنے نہیں دیتے، کسی کو شور ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے یہی دیکھنا ہے۔ تو دیکھو خدا تعالیٰ نے بچوں کے ذریعے بڑوں کی تربیت کا کیسا انتظام کروا دیا۔ اور اکثر جب بڑے ایک دفعہ دیکھ لیں تو پھر وہ لازماً اور دیکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، پھر اور دیکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو تھا جس پہلو سے خدا تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کی بہت سی برکتیں مجھے مشاہدے میں آئیں اور دل بہت مطمئن ہوا، اور اس یقین سے مزید بھر گیا، کیونکہ یقین ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، سچائی پر یقین بڑھتا رہتا ہے، ایک مقام نہیں جہاں ٹھہر جائے، کہ خدا تعالیٰ نے اپنی خاص تقدیر سے جماعت احمدیہ عالمگیر کو ایسا انعام عطا فرمایا جس کے ساتھ اس کی زندگی وابستہ ہو گئی۔ اگر ایم ٹی اے کے ذریعے ہم افریقہ کے جنگلوں تک نہ پہنچ سکتے، اگر ایم ٹی اے کے ذریعے ہم چین اور جاپان تک نہ پہنچ سکتے، امریکہ کے مختلف گوشوں میں اور شمال اور جنوب تک نہ پہنچ سکتے، تو کتنی بڑی نسلیں تھیں جو مرکز کے براہ راست دائرہ اثر سے باہر رہتی۔ اگرچہ وہ ساری ابھی تک اس دائرے میں نہیں آئیں، یہ کہنا مبالغہ ہوگا اور قول سدید کے خلاف ہوگا، یہ کہا جائے کہ سب اب تربیت کے دائرے میں آئیں، بالکل غلط ہے۔ ابھی بہت سفر ہمیں کرنے ہیں، مگر اتنے احمدی لازماً ہر ملک میں ایم ٹی اے کی وجہ سے احمدیت کی محبت میں پہلے سے بہت بڑھ گئے ہیں کہ آگے وہ پھر علم بردار بن گئے ہیں۔ اب اس وجہ سے ان جماعتوں میں جہاں ہماری براہ راست رسائی نہیں تھی، ایسے نوجوان پیدا ہو گئے ہیں، ایسے بوڑھے پیدا ہو گئے ہیں جو آگے پھر جماعت کی تربیت کی طرف توجہ کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں وہ آگے سکھاتے ہیں۔ پھر بہت سی تربیتی کلاسز ہیں جن میں ایم ٹی اے براہ راست ان کے لیے پروگرام مہیا کرتا ہے، اور افریقہ کے جائزے سے پتہ چلا ہے کہ بعض علاقے، بڑے وسیع علاقے جہاں بہت سے دیہات میں کبھی بھی احمدی مربی نہیں پہنچ سکا، اور افریقہ کے حالات بہت مختلف ہیں، وہاں نہ سڑکوں کا صحیح انتظام، نہ مواصلات کا پورا صحیح انتظام، پھر غربت کی وجہ سے دینے کے لیے پیسے بھی نہیں، تو ان کو میں نے، اور وہاں ایم ٹی اے بھی پورا نہیں پہنچ سکتا تھا، ان کے لیے میں نے پروگرام یہ بنایا کہ مختلف افریقن ممالک میں مختلف خطوں میں علاقوں کو تقسیم کر کے ان کے درمیانی حصے میں ایم ٹی اے مہیا کر دیا گیا تمام لوازمات کے ساتھ، اور جماعت کو یہ تاکید کی گئی کہ اپنی تربیتی کلاسز وہاں رکھیں تاکہ دور دور سے آنے والے وہاں پہنچیں اور وہ براہ راست اس کو دیکھیں اور ان کو ایک لگن پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ان تربیتی کلاسز کی جو رپورٹ پہنچتی ہے، یعنی تربیت کے لیے جو ہم مدارس سے بناتے ہیں، عارضی مدارس لگاتے ہیں، ان کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض 50 میل پیدل چل کے وہاں پہنچے ہیں۔ اگر وہ 40-50 میل پیدل چل کے نہ آتے تو مربی کے لیے کہاں ممکن تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس 40 میل جا کے پہنچے، پیدل چل کے پہنچے۔
اور جب وہ شامل ہوئے اور دیکھا تو ان کی کائے پلٹ گئی. بعض علاقوں میں تو وہ مربی نے مجھے رپورٹ دی ہے، بعض یہاں پہنچے ہیں مل کر بتایا ہے کہ دور تک ایسا خلا تھا کہ ہم سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم بڑی نسلوں کو سنبھالیں گے کیسے. ایسے علاقوں میں جہاں عیسائی علاقے تھے، احمدیت نے آغاز میں بڑی فتوحات حاصل کی. ان کی آگے نسلوں میں عیسائی پادریوں نے دوبارہ نفوذ کی کوششیں شروع کی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بے شمار ہے، ذرائع بہت ہیں، موٹر سائیکلیں، جیپیں، ہسپتالوں کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقتیں. تو وہ وہاں انہوں نے دوبارہ جس طرح کنارے سیلاب میں جھڑتے ہیں اس طرح ان زمینوں کو گرانا شروع کیا. اور ایک دو ایسے معاملات ہوئے جن میں ایک مسلمان عیسائی ہوا، جس کی وجہ سے آزادی مذہب تو اپنی جگہ، لیکن تکلیف تو بہرحال ہوتی ہے. تکلیف کا رد عمل چاہے شریفانہ ہی ہو، مار پیٹ نہ ہو، مگر تکلیف یا تو اس کو ہوتی ہے جو محسوس کرتا ہے، یا اگر وہ کم فہم ہو تو کسی اور کو پہنچاتا ہے. یہ فرق ہے مولوی اور غیر مولوی میں. پادری مولوی ہو یا غیر پادری مولوی ہو، میں سب کی مولویت کی بات کر رہا ہوں مذہبی متعصبین کی صورت میں. ان کے ہاں سے اگر کوئی ایک آدمی اچک کے کوئی دوسرا لے جائے تو وہ ان کو تکلیف ترتری ہوتی ہے، اصل وہ اس کے نتیجے میں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مار کوٹ کے، قتل و غارت کر کے، اس کی جائیدادیں چھین کر، اس کو حقوق سے محروم کر کے اس سلسلے کو روکا جائے. لیکن جو خدا کا سچا بندہ ہو اسے بھی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف کے خلاف کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ رد عمل یہ نہیں دکھاتا، خود بھولتا ہے، دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسے ذرائع کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کو تمام دنیا میں انسان بحیثیت انسان درست سمجھتا ہے. اور ایک وہ رد عمل جو ہے پھر وہ مقابل پر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان ضائع ہوتی ہوئی زمینوں کو واپس لے آتا ہے. تو اس پہلو سے جب توجہ کی گئی تو میں نے ان کو خاص طور پر کہا کہ ایسے لوگوں کو براہ راست مقابل پہ تبلیغ کرنے کی بجائے ان کو اپنے ساتھ لائیں، ملائیں جلائیں، احمدی ماحول میں لے کے آئیں اور ان پر چھوڑ دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں. چنانچہ کل ہی کی رپورٹوں میں یہ رپورٹ ملی کہ بعض بہت ہی بااثر احمدی تھے جو کسی زمانے میں، اور بااثر خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، وہ عیسائی تو نہیں ہوئے مگر عملاً پیچھے ہٹ گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے. کہتے ہیں جب ان مجالس میں آئے جہاں ایم ٹی اے کے پروگرام دکھائے گئے، جہاں خاص طور پر علماء نے ان کی خاطر بعض مقامی پروگرام بھی تیار کیے، تو ان کی کیا پلٹ گئی. بعض ان میں سے یہ عہد کر کے واپس لوٹے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جتنی زمینیں کھوئی گئی ہم نے ایک ایک چپا واپس لینی ہے اور اس پر اضافہ کرنا ہے. اب یہ ہم پر چھوڑ دیں، ہم یہ خدا سے عہد کر کے واپس جا رہے ہیں. یہ برکت بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی. دور دور جنگلوں میں بھی اس کو پھیلا دیا گیا ہے. تو یورپ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نوجوان نسلوں کے سنبھلنے کا انتظام ہوا ہے، اس میں ایم ٹی اے نے بہت گہرا کام دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تربیت میں یہ ایک بہت ہی مفید چیز ثابت ہوئی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑا فائدہ ان لوگوں میں یہ ہے کہ کثرت سے میں نے بچوں کو ایم ٹی اے کے کاموں میں مصروف دیکھا ہے. جس نے ایک نغمہ پڑھنا ہے وہ اس کی بھی تیاری کرتا ہے. جو پہلے زیادہ مسجد میں نہیں آتا تھا وہ اب اسٹوڈیو میں اپنا نغمہ تیار کرنے کی خاطر پہنچتا ہے. اور پھر ساری خدمتیں، کیونکہ ایک بھی پروفیشنل ہم نے ملازم نہیں رکھا ہوا، سب توئی ہیں، اس لیے کثرت کے ساتھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے دائرے میں ایک دوسرے سے ملے جلے بغیر، تاکہ ایک دوسرے کی عزت کی اقدار کی حفاظت ہو سکے، وہ اپنی اپنی ٹیموں میں کام کریں. اور اتنا خوش ہیں کہ درخواستیں آتی تھیں ہر جگہ کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے، ہمیں بھی شامل کیا جائے. ایک بھی درخواست یہ نہیں آئی کہ اتنا بول ڈال دیا آپ نے، ہمیں واپس کریں. اور پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ جو بھی ایم ٹی اے کے کاموں میں آگے ہیں، تعلیم میں سب سے اچھے نتائج ان کے ہیں.
اور حیرت انگیز طور پر ایسے نتائج میرے سامنے رکھے گئے کہ نارویجن زبان میں سارے علاقے میں وہ پاکستان سے آئے ہوئے احمدی اول آ گئے اور نارویجن بچے پیچھے رہ گئے. تو یہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے سلسلے ہوتے ہیں یہ مربوط ہوتے ہیں. ان کے فوائد کسی ایک جہت میں نہیں ہوتے، صرف عالمی نہیں بلکہ اندرونی طور پر ان کے اندر بہت سی برکت کی شاخیں پھوٹتی رہتی ہیں، اور یہ زندگی کی علامت ہے. زندگی اور موت میں ہی فرق ہے. موت پھوٹتی نہیں ہے، اس کی شاخیں نہیں بنتی. زندگی شاخیں بناتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے. پھر اگر زہریلے درخت ہو تو وہ بھی کرتے ہیں، ایسا زور مارتے ہیں، اور جو کلمہ طیبہ ہو اس کا شجر بھی خوب پھوٹتا ہے، پھولتا ہے، پھلتا ہے. تو جماعت کو اللہ تعالیٰ نے MTA کے ذریعے کثرت سے ایسے نوجوان عطا کر دیے ہیں جو MTA کی ایک پھولنے پھلنے والی سرسب شاخ بن گئے ہیں، اور ان کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کی تربیت ہو رہی ہے. ان کو باہر کی ہوش ہی کوئی نہیں رہی. اب یا اس کے کہ مائیں کہیں ہماری بچیوں تم کہاں جاتی ہو، کیوں بغیر قبول کرتی ہو اپنی سہیلیوں کے، وہ الٹا مائیں ان سے شکوہ کرتی ہیں کہ اپنے لیے بھی تو وقت رکھو، تمہیں سب کچھ ہی دین کو دے دیا ہے. مگر جو سمجھدار مائیں ہیں وہ شکوہ نہیں کرتی، وہ مسکراتی ہیں، خوش ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی وسیع فائدہ ہے جو ہمیں پہنچ رہا ہے. اب میں اس مضمون کو واپس اس آیت کی طرف لے کے آتا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی تھی. تربیت کے مضمون کا اور اصلاح نفس کا سب سے زیادہ تعلق قول سدید سے ہے، اور قرآن کریم نے جہاں جھوٹ کے خلاف غیر معمولی قوت سے جہاد کیا ہے، وہاں قول سدید کو جو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی محبت اور پیار اور حیرت انگیز برکتوں کا موجب قرار دیتے ہوئے اس آیت میں بیان کیا ہے، اس کی اور مثال کہیں اور دکھائی نہیں دیتی. اور بہت گہرا نفسیاتی مسئلہ ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. یہاں جھوٹ اور سچ کا مقابلہ نہیں ہے، یہاں سچائی کی اعلیٰ قسموں کا بیان ہے. سچائی بھی پھوٹتی ہے اور اس سے لطیف تر سچائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور سب سے اعلیٰ سچائی کی قسم قول سدید ہے. بس قول سدید اپنی جگہ ہر انسان کی اعلیٰ اقدار کا محافظ بن جاتا ہے. بس MTA کا پیغام تو ایک بیرونی پیغام ہے جو دلوں کو تک پہنچتا بھی ہے اور تبدیلیاں بھی پیدا کرتا ہے. مگر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ تبدیلیاں نفس کو دھوکہ بھی دے دیتی ہیں. مثلا ایسے نوجوان جو وقف ہیں ان کاموں میں، انہی میں ایسے بھی ملیں گے جو نماز نہیں پڑھ رہے، تو نیکی میں تو تضاد ہو نہیں سکتا. یہ ان کا فعل قول سدید کے خلاف ہے. اگر دین کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے قیمتی وقتوں کو MTA پر یا اسی طرح کے دوسرے دینی کاموں پہ خرچ کیا، تو دین کی محبت کا اول تقاضا تو یہ تھا کہ نماز پر قائم ہو جائیں. اور قول سدید سے مراد محض زبان کا قول نہیں، ایک عمل کی تصویر ہے جو قول سدید کی اصطلاح میں بیان فرمائی گئی ہے. ایسے لوگ تضادات سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر بل نہیں ہوتے. بلوں میں چیز کو چھپایا جاتا ہے، اور جب وہ کھل جائے، بال دور کر دیں، تو اصل چیز پھر خوب کھل کے سامنے آتی ہے. تو انسانی فطرت میں جو بلوں کا بل دینا اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو، یہ ایسا داخل ہے جیسے سانپ کی فطرت میں بل دے کر بیٹھنا ہے، اور یہ قول سدید کے خلاف ہے. جو خدا تعالیٰ نے مثلا بائبل میں واضح طور پر نفس کے ساتھ شیطان کو مشابہت دی ہے، اور شیطان کا دوسرا نام سانپ رکھا ہے.
اس میں بنیادی طور پر یہی مقصد پیش نظر ہے کہ دیکھو سانپ بل والا جانور ہے اور چھپ کر بل دے کر بیٹھتا ہے اپنے جسم کو سفید کر. جب حملہ کرتا ہے تو جس پر حملہ ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کہاں سے حملہ ہوا اور کیوں ہوا. اچانک ان بلوں میں لپٹی ہوئی چیز کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے بڑا سخت، اور پیشتر اس کے کہ انسان کو خبر ہو وہ ڈسا جاتا ہے اور ظاہر اپنا اثر دکھا دیتا ہے. لیکن سانپ ہی کے اندر ایک اور بات بھی ہے، جب یہ کھل کر حملہ کرتا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے اور کوئی بل نہیں رہتا. تو بل دینا چھپانے کے مترادف ہے. بل فریب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. میں نے خود دیکھا ہے سانپ کو حملہ آور وہ یوں لگتا تھا صرف دم کے کنارے پر کھڑا ہو گیا. حیرت ہوتی تھی دیکھ کے. ایک دفعہ غلطی سے ایک پتھر کے گر لپٹے ہوئے بہت بڑے سانپ کو میں نے درخت کی جڑ سمجھ لیا، اور جڑ سمجھ کے وہ چونکہ اچھی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، میں نے کہا اس کو کھینچتا ہوں، اس کی سوٹی بنائیں گے. اور وہ جو ہاتھ ڈال کے کھینچا ہے تو سانپ کھڑا ہوا ہے اتنا اونچا کہ میرے قد سے دگنا تگنا اونچا تھا اور لگتا تھا بالکل دم کے کنارے پر کھڑا ہے. حیرت تھی کہ یہ نرم لوچ والا جسم اس طرح سیدھا کیسے ہو سکتا ہے. مگر چونکہ کھل کر اس نے حملہ کرنا تھا اس وقت اس کو بلوں کی ضرورت نہیں تھی. جتنے کوبرے حملہ کرتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یوں، اور کھڑے ہو کر سامنے سے آ کے حملہ ور ہوتے ہیں. کمینے دشمنوں کو بھی جب آپ چھیڑیں، جب انہیں مجبور کریں کہ جو کچھ ہو ظاہر کرو، تو پھر جب وہ کھل کے حملہ کرتے ہیں تو تب آپ بعض دفعہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس بدبخت میں اتنا زہر چھپا ہوا تھا. اس نے تو اپنے بلوں میں ہمیں پتہ نہیں لگنے دیا. نرم لوچ والا جسم، بل کھایا ہوا، دیکھنے میں خوبصورت، جو درخت کی جڑ تھی وہ تو زہریلا سانپ نکلا. انسانی فطرت میں جو بل دینے کا مضمون ہے یہ اس کی اصلاح کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسی لیے شیطان کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا. اس کے بلوں میں جو فریب کا پہلو ہے اس طرح حملہ کرتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، اور اگر اس کو کھولو گے تو پھر وہ کھل کر سامنے آئے گا. پھر دو بدو لڑائی ہوگی. پھر وہ دشمن اگر مارا گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے مارا جائے گا. اپنے نفس کو اس شیطان کی طرح سمجھیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اور وہ کیسے دوڑ رہا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تم اس کو دیکھ نہیں رہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن بالکل سانپ والی کیفیت، جو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ان کو جھاڑیوں کے بیچ میں سے اس کی چھوٹی سی آنکھ اس وقت آپ کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن کھلتا تب ہے جب حملہ کرنا ہو. تو ایک دم اپنے بل کو کھولتا ہے اور پھر آخری بار کر دیتا ہے. اسی طرح نفس کا حال ہے، وہ حملہ کرتا ہے اس وقت جب تک آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. جب حملہ ہو جائے تو وہ حملہ آپ پر اثر انداز ہو جاتا ہے، پھر اس کو چھپنے کی ضرورت نہیں. اگر نفس کا حملہ آپ کو بے حیا بنا دے تو پھر اس کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ بے حیائی کا سانپ کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ اس کے ہمنوا ہو کر پھر آگے بڑھتے ہیں. تو قول سدید کے اوپر جو قرآن کریم نے زور دیا ہے یہ ہمارے سب نیک کاموں پر حاوی ہے، اور ایم ٹی اے بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. ایم ٹی اے ایک نیک کوشش ہے، مگر اس کوشش میں حصہ لینے والے ہمیشہ اس معاملے میں خبردار رہنے چاہیے کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں کیا واقعتاً اللہ کی خاطر ہے یا اس میں نفس کا دکھاوا آ گیا ہے. اور نفس کے دکھاوے کے ایم ٹی اے میں زیادہ امکانات ہیں بنسبت دوسری کوششوں میں. کیونکہ ایک بچہ اپنی آواز کو ایم ٹی اے کے ذریعے ساری دنیا تک پہنچا دیتا ہے اور دکھائی بھی دے رہا ہوتا ہے. اس لیے اتنا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کی تصویر ہے اور یہ اس نے خط لکھا ہوا ہے آپ کے نام، اس تصویر کے ساتھ اس خط کو ایم ٹی اے پر پڑھ کے سنائیں. اب اس میں نیکی کون سی ہے؟
صرف جماعت کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک عالمی مواصلات کا ایک عظیم الشان روب عطا فرمایا ہے اور توفیق عطا فرمائی ہے، اسے غلط استفادے کے لیے ایک رجحان ہے. یعنی اس میں اس کی نیت میں اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے گناہ شامل ہے، مگر وہ سرزمین جہاں گناہ پلتے ہیں اسی سرزمین سے ایک خواہش اٹھی ہے. کیا مطلب ہے ساری دنیا میں جماعت اتنی قربانیاں دے رہی ہے، اتنا پیسہ قربان کر رہی ہے، وقت قربان کر رہی ہے کہ ایک عورت کا بچہ اس میں دکھا دیا جائے اور اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. ساری عورتوں کے بچے دکھا دیے جائیں تو ایم ٹی اے دیکھنا ہی بند کر دیں گے لوگ، کیونکہ ایسی تصویروں کی کثرت جن میں ذاتی کوئی دلچسپی نہ ہو وہ لوگوں کو متاثر کر دیتی ہے. اب آپ سب لوگ لندن والے جنگ پڑھتے ہیں اکثر، اور ایک صفحہ مولویوں کی تصویروں سے کالا سیاہ ہوا ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک. کبھی آپ نے ایک ایک کو دیکھا غور سے؟ سوچی نظر ڈالتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں. تو آپ یہ 50 مولویوں سے تو آپ اتنا بیدار ہو جاتے ہیں. اگر 5000 یا 5 لاکھ بچے ایم ٹی اے پر دکھائے جائیں تو چونکہ اس رجحان میں مولویت ہے کہ دکھاوا ہو، اتنے مولوی تو آپ برداشت کر ہی نہیں سکتے، ایم ٹی اے بند ہو جائے گی. تو ایم ٹی اے کے ساتھ جہاں فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں، اور نقصانات کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں دکھاوا دین کے بنیادی فرائض پر اثر انداز ہو جائے وہاں شرک ہو جاتا ہے. تو ایم ٹی اے کی ٹیمیں اگر کام کر رہی ہیں، عصر کی اذان ہوئی ہے یا زور کی جو بھی نماز ہو، اور مسجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس لیے کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی، یہ تو سراسر شرک ہے. اور نفس کا دھوکہ ہے بہت بڑا کہ دین کا کام کس لیے کر رہا ہو؟ اس لیے کہ عبادت کام کرو، اور جو دین کا کام عبادت کی راہ میں حائل ہو اس کو دین کا کام کیا کہہ سکتے ہو؟ صرف جھوٹ ہے اور نفس کا دھوکہ ہے، وہی بل فریب ہے نیتوں کا جو پتہ نہیں لگنے دیتا کہ کیا اصل بات ہے. تو قرآن کریم نے صرف سچ پر زور نہیں دیا بلکہ قول سدید پر زور دیا، اور یہاں لفظ سدید خاص معنی رکھتا ہے. جیسے میں نے بیان کیا جب دشمن بھی کھلے تو سیدھا ہونا پڑتا ہے. فریبوں کا دور بلوں کا دور ہے، اور جب سدید ہو جائے تو پھر دھوکہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تو قول سدید کے لیے پیدا کی گئی ہے. میں تمہارا یہ سمجھ لینا کہ تم سچ بولتے ہو اور کھلم کھلا جھوٹ نہیں بولتے، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ تمہاری اصلاح کے تقاضے بہت بلند ہیں. اگر محمد رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے فیض پانا ہے تو قول سدید کی عادت کو قول سدید کو لازماً ایک دائمی عادت کے طور پر اپنانا ہوگا. اور قول سدید والا نظر رکھتا ہے اس بات پر کہ میری بات سے کسی کو دھوکہ تو نہیں ہو گیا. ایک بات بیان کر رہا ہے، اس سے اس کی نیکی کا روب پڑ گیا خام خواہ، اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا. جو قول سدید نہیں کرتا وہ خوش ہوگا کہ چلو الحمدللہ ساتھ یہ بھی مسئلہ حل ہوا. لیکن جو قول سدید کا عادی ہے وہ متنبع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس میں میرے نفس کی کوئی خوبی نہیں ہے، دھوکہ نہ کھا جانا، یہ اصل مسئلہ یوں ہے، یہ وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک صورت پیدا ہوئی. تو یہ عادت ہے جو رفتہ رفتہ دل کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے، اور اس روشنی کے بغیر آپ اپنے نفس کے بل اور فریب کو دیکھ نہیں سکتے. بلوں کا تعلق اندھیروں سے ہے. سانپ کو جن اسی لیے کہا گیا ہے، اور جن اس کا عربی میں نام ہے، جان اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چھپا رہتا ہے، اور روشنی ہر چھپے ہوئے گوشے کو ظاہر کر دیتی ہے اور کھول دیتی ہے. بس قول سدید ہے جو روشنی پیدا کرتا ہے، اور اندرونی روشنی پہلے پیدا کرتا ہے اور بیرونی روشنی اس کے بعد اس سے پھوٹتی ہے. اسی میں نور کا مضمون شامل ہے. نور کی حکمت آپ کو اس کو سمجھے بغیر آ نہیں سکے گی، سمجھ نہیں آ سکے گی. جب آپ صاف ہو جائیں اور سیدھے ہو جائیں اور اس بات پر مستعد رہیں کہ میری وجہ سے کسی کو دھوکہ نہ ہو، اور اگر دھوکے کا خطرہ ہو تو آگے بڑھ کر اس کا دھوکہ دور کرنے کی کوشش کریں.
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بین ہی یہی اسوہ تھا. جہاں کسی شخص کے متعلق یہ خطرہ محسوس کیا کہ اسے میرے نفس کے متعلق کوئی دھوکہ تو نہیں ہو گیا، وہاں ٹھہر کر اس دھوکے کو دور کیا ہے، تو اس قول سدید کا حق ادا کر کے پھر آگے بڑھے. ایک موقع پر ایک بدوی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے روب اور جلال سے تھر تھر کانپنے لگا، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل اور پیار سے اس کو کہا، دیکھو بھائی، میں بھی تمہاری طرح ایک بندہ ہوں، ایک بشر ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں. اور یہ فکرہ کہ میں بھی ایک بڑھیا کے پیٹ سے پیدا ہوا. بڑھیا کا لفظ ان معنوں میں کہ ایک خاتون تھی جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی. تو یہ بات سن کر تو اس کو کچھ حوصلہ ہوا، پھر آپ نے آگے بات شروع کی. اور اگر وہ یہ سمجھتے، نعوذ باللہ من ذالک، جو سمجھ سکتے ہی نہیں تھے کہ بڑی میری شان ہے اور بڑا میرا روب ہے، یہ روب کے نیچے آ گیا ہے، اب میں جو کہوں گا اس کو قبول کرے گا، تو یہ ایک نفس کا دھوکہ تھا جو جس دھوکے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مبتلا نہیں ہوئے، ایک لمحہ کے لیے. اور جو اس دھوکے میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو دھوکوں سے نجات بخش ہی نہیں سکتا. بس قول سدید کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے متعلق اگر باخبر رہیں اور سیدھے رہیں اور اپنے نفس کا غلط تاثر نہ پڑنے دیں، تو یہ وہ سچ ہے جو حیرت انگیز طور پر دنیا کو مروب کرتا ہے. یہاں جو روب ہے کسی کی بشری عظمت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سچائی کی عظمت کی وجہ سے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا روب اس قول سدید میں تھا. بات سیدھی اور صاف، اتنی طاقتور کہ وہ دلوں کو بلکہ قوموں کو مروب کرتی تھی، آئندہ زمانوں کو مروب کرنے والی باتیں تھیں. حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، بعض چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہیں، جیسا کہ یہ مثال میں نے ایک دی ہے. قیامت تک اس کی طاقت ختم نہیں ہوگی کہ سچائی کی طاقت ہے، اور سچائی بھی وہ جو قول سدید ہے. تو قول سدید کو آپ اختیار کریں تو آپ کے نفس کی صرف اصلاح نہیں ہوگی، آپ کی باتوں میں طاقت آئے گی، اور پھر لوگ سنیں گے اور اس سے مروب ہوں گے اور اسے ماننے پر مجبور ہوں گے. چنانچہ اسی دورے کے عرصے میں بار بار میرے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی کہ جی ہم تبلیغ تو کرتے ہیں مگر یہ قومیں ایسی ہیں، ذہریت میں اتنا آگے نکل گئی ہیں کہ ان پر اثر نہیں ہوتا. ان سے میں نے کہا میں یہ مان نہیں سکتا، ناممکن ہے. ساری دنیا میں تو خدا نے اثر کی ہوائیں چلا دی ہیں، آندیاں بن گئی ہیں، وہ عظیم انقلاب برپا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بس ناروے اور سویڈن سے ہی دشمنی تھی کہ یہاں اثر نہ ہو. یہ بالکل وہم ہے تمہارا. قول سدید اور حکمت، یہ دو تقاضے ہیں، ان کو اگر پورا کرو تو یہ لوگ قومیں ضرور اثر قبول کرتی ہیں. کیونکہ جہاں میں نے ان میں دہریت دیکھی، وہاں دہریت کے نتیجے میں، جو دہریت سچائی کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی، ان کے اندر سچائی کی طرف رجحان بھی دیکھا ہے. اب یہ بظاہر تضاد ہے مگر کوئی تضاد نہیں ہے. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ سچائی جھوٹے عقائد کو قبول کر ہی نہیں سکتی. ان کی بغاوت خدا کے خلاف نہیں تھی، ان کی بغاوت تثلیث کے خلاف تھی. اور تثلیث کے خلاف بغاوت کو خدا کے خلاف بغاوت قرار دینا ظلم ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، اس لیے سمجھے کہ تثلیث ہی خدا ہے اور یہ خدا قابل قبول نہیں ہے، اس کو انہوں نے رد کر دیا. مگر جو ان میں زیادہ بڑے دانشور تھے، انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ تثلیث خدا نہیں ہے، تثلیث رد ہوگی، خدا رد نہیں ہوگا. چنانچہ میں نے ناروے کو سمجھاتے ہوئے نیوٹن کی مثال دی تھی کہ دیکھو نیوٹن اس دور کا سائنس کا جد امجد ہے. تمام عظیم سائنسیں نیوٹن سے پھوٹی ہیں اس کی فکر و نظر سے، اور وہ ایک مواحد تھا، ایک ایسا مواحد جو عمر کے ایک بڑے حصے تک تثلیث کو اس لیے مان رہا تھا کہ اس نے ورثے میں پائی تھی.
مگر چونکہ سچا انسان تھا، اگر سچا نہ ہوتا تو اتنی بڑی حکمت کے راز اس کو کبھی معلوم ہی نہ ہوتے۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں کیا مان رہا ہوں، یہ تثلیث یہ اس کائنات سے متصادم ہے جو میں نے جس کے راز معلوم کیے ہیں، وہ تو ایک خدا کی گواہی دے رہی، یہ تثلیث کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ تو اس نے وہ دہریہ نہیں بنا، اس نے کہا یہ عیسیٰ پر الزام ہے، کیونکہ وہ سچا تھا۔ اگر وہ سچا تھا تو لازم المواحد ہوگا، اس لیے میں مطالعہ کروں گا اور اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ قدیم سے عہد نامہ جدید کا موازنہ کر کے معلوم کروں گا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اور اس نے موازنہ کیا اور اپنی ڈائری میں وہ نوٹ لیا کرتا تھا، اور وہ نوٹ اس کے ایک بایوگرافر کے ہاتھ میں آ گئے، اس نے شائع کی ہے اس پر کتاب، اور حیرت انگیز صفائی کے ساتھ وہ مواحد بندہ خدا کا اس مضمون کو بھانپ گیا کہ تثلیث اور اس قسم کے جھوٹے عقائد بعد میں آنے والے لوگ اپنے مذہبوں کی طرف منسوخ کیا کرتے ہیں۔ مذہبوں کے بانی کبھی بھی ایسے بیہودہ اور لغو عقائد کے قائل نہیں ہو سکتے۔ بڑی مضبوط دلائل اس نے دیے، بڑے مضبوط دلائل اندرونی بائبل کے موازنے کے وقت دیے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹا فقرہ ہے، اس کا یہ مطلب تھا ہی نہیں جو اس کی طرف منسوخ کیا گیا ہے۔ تو وہ جب اس نے اپنا رد عمل دکھایا تو اس کو یونیورسٹی کی کیمبرج کی پروفیسرشپ سے چیئر سے مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا، نکال دیا گیا عمل میں۔ استعفے تو نام کے ہوا کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہم تمہیں نہیں رکھیں گے، عزت چاہتے ہو تو آپ بھی باہر ہو جاؤ، اور اس کے گزارا سارا اس پر تھا، اس سے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو سچائی ہے اصل بات، جو اس کی طرف میں بار بار آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ سچائی میں اگر قول سدید ہو تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی، اور قول سدید ہو تو اس میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی۔ ایسے یورپ میں بہت سے دانشور تھے جو سچے تو تھے مگر پرواہ بھی نہیں انہوں نے کی کہ ہمارے سچ کو پہچاننے کے باوجود دنیا جہالتوں میں مبتلا ہے، چرچوں سے اور بعض انتہا پسند یونیورسٹیوں سے جو اس زمانے میں عیسائیت کے قبضے میں تھی، تثلیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں کیا یہ کہہ کر چپ کر کے بیٹھے رہے؟ اس چیز سے نہ ان کے عمل کی اصلاح ہو سکتی تھی، نہ قوم کے عمل کی اصلاح ہو سکتی۔ اور قرآن کریم نے یہی مضمون ہے جو کھولا ہے کہ سچائی کافی نہیں، اگر آپ ان سے انفرادی طرف پوچھتے، وہ ایسے بے شمار تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، انہوں نے دلچسپی نہیں چھوڑ دی مذہب میں، لیکن سچائی کے لیے ایک ننگی تلوار بن کے اٹھ کھڑے ہونا، اس کو قول سدید کہتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا کرتے تو یورپ کی کبھی سے اصلاح ہو چکی ہوتی، مگر انہوں نے یہ قربانی نہیں دی، اور اس قربانی کے بغیر اور قول سدید سے چمٹے بغیر اصلاح ممکن ہی نہیں ہے، اور اپنے نفس میں ممکن نہیں، اپنے تعلقات میں ممکن نہیں۔ میں بار بار جماعت کو متنبہ کر چکا ہوں، اب پھر کرتا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ اس کی ضرورت بہت ہے۔ اپنی سوچوں میں پہلے بل نکالیں اور اپنی ذات سے سیدھے ہو جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصلاح نفس ہوتی کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے قولوا قولا سدیدا، سچی بات نہیں، سیدھی بات کہنے کے عادی بن جاؤ، صاف ستھری سیدھی بات۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا اللہ وعدہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، تم سے تو اپنے اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی، اگر تم قول سدید کو پکڑ لو تو خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے اعمال کی اصلاح کروں گا۔ اور یہ جو وعدہ ہے یہ قانون کی صورت میں بھی جاری ہے، اور ایک بالارادہ فعل کی صورت میں بھی رونما ہوتا ہے۔ قانون فطرت سیدھے لوگوں کو ہمیشہ اصلاح کے راستے میں ڈال دیتا ہے، جو صاف اور سیدھی بات کرنے کے عادی ہوں، جو اپنی آنکھ سے بھی اپنی برائیوں کو نہ چھپائیں، اور اپنی کوئی ایسی شخصیت غیر پر ظاہر نہ کریں جس کے وہ مالک نہیں ہیں۔ اس کا اور بعض کمزوریوں پر پردے ڈالنے کا مضمون الگ الگ ہے۔
وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. کسی کمزوری کو اچھالنا اور باہر کرنا قرآن اس کو فحشا کہتا ہے. بس اس فرق کو سمجھیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں اچھا قول سدید ہے تو عورتیں بات کہتی ہیں ہم نے ساری عمر پہلے جو خاوند کے گھر جانے سے پہلے جو بدیاں کی تھیں ہمارا فرض ہے خاوند کو بتا دیں. اور اس فرض کے نتیجے میں ان کی زندگیاں برباد اور خاندانوں کی زندگیاں برباد. جو بات کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. عجیب خدا نے عدل قائم فرمایا تمہیں بتانے کا بھی حق نہیں ہے. وہ اندرونی معاملات جس میں خدا تعالیٰ نے دوسرے کو قرید کی اجازت نہیں, تجسس کی اجازت نہیں, وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سچائی کے نام پر ان کو خود بیان کرو گے تو یہ بے حیائی ہوگی اور اس کی سزا پاؤگے. ایک بڑا جرم ہے. تو یہ میں بار بار غلط فہمی دور کرتا ہوں, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. قول سدید سے مراد ہے بالارادہ اپنی اس شخصیت کو دنیا پر ظاہر کرنا جو شخصیت نہیں ہے, اپنے اس کو حسن بنا کر دکھانا جو حسن نہیں تھا, بالارادہ فریب کے ساتھ اپنی کمزوریوں پر پردے ڈالنا جھوٹ کے ذریعے. یہ چیزیں ہیں جو قول سدید کے خلاف ہیں. اور وہ جرائم جن کی میں بات کروں وہ تو شاذ کے طور پر روا ہوتے ہیں اور اکثر انسان ان کے اوپر سے خود پردے اٹھاتے بھی نہیں ہیں, لیکن اپنے اندر سے جو پردے اٹھاتے ہیں وہ ان چیزوں سے اٹھاتے ہیں جو ان کے اندر ہے نہیں, اور جو کمزوریاں ہیں ان پر جان کر پردے ڈالتے ہیں اور چھپاتے ہیں. اور اس وقت بھی چھپاتے ہیں جب تحقیقات کا موقع ہو اور لازم ہے کہ وہ ظاہر کریں. اور پھر جو اچھی باتیں اور نیک باتیں ان کو علم میں آئیں ان کو وہ برمحل قول سدید کے مطابق جن تک پہنچانی چاہیے ان تک نہیں پہنچاتے, اور قول سدید کے خلاف یہ عمل کرتے ہیں کہ جہاں نہیں پہنچانی چاہیے وہاں وہ پہنچاتے ہیں, اس سے لذت حاصل کرتے ہیں. جتنا بھی سوسائٹیوں میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ایک طرف سے بات سن کر دوسرے کو بیان کرنا کسی شخص کے متعلق اس میں تو یہ بھی کمزوری ہے, یہ بھی کمزوری ہے, وہاں باتیں کرنا جہاں ان کا تعلق ہی کوئی نہیں, اور جہاں ضروری تھی پہنچانی وہاں نہیں پہنچاتے. یہ اس کے نتیجے میں اصلاح ممکن ہی نہیں رہتی. ایسی سوسائٹیاں جیسے جہاں ایسے اڈے بن جائیں کبھی بھی ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی, ہمیشہ بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آئی ہے جو نظام جماعت کی کمزوری ہے, نظام جماعت میں وہ نہیں ہونی چاہیے کمزوری, لیکن نظام جماعت چلانے والوں نے پیدا کر دی, تو قول سدید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نظام جماعت کے ان بالا افسروں تک اس بات کو پہنچائیں جنہوں نے اصلاح کرنی ہے. تو دیکھیں کیسی صاف بات ہے. قول سدید کو یصلح لکم اعمالکم, قول سدید کا مطلب ہے صاف بات اور صحیح آدمی تک پہنچانا, بے محل بات نہ کرنا. اور یہ چھوٹی سی نصیحت اتنے وسیع دائرے میں انسانی اعمال پر اثر انداز ہے اور انسانی تعلقات اور معاملات پر اثر انداز ہے کہ آپ اگر اس پر غور کریں تو حیرت سے اس سمندر میں ڈوب جائیں. چھوٹا سا کلمہ کتنا عظیم ہے. اور اس کے بعد فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. کچھ ذنوب بھی تو ہیں, ان کو ظاہر کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے تمہیں نہیں حکم دیا. جو تمہارے اندرونی گناہ ہیں خدا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کو کھولتے رہو اور دنیا میں اچھالتے رہو, اس سے تو اصلاح کے برعکس مضمون پیدا ہوگا. ایسی سوسائٹیاں جہاں گناہ کی کھلم کھلا باتیں ہوتی ہوں وہاں بے حیائی بڑھتی ہے, اصلاح کبھی نہیں ہوتی. جن کی ٹیلی ویژنیں گندی ہو گئی ان کی ساری قوم گندی ہو گئی, اور باتیں سچی ہیں اور کھلم کھلا کی بھی گئی ہیں, لیکن قول سدید نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے وہ گناہ اور کمزوریاں جو تم سے قول سدید اختیار کرنے سے پہلے سرزد ہو چکی ہیں, اللہ ان پر پردے ڈالے گا. یغفر کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا. اس میں دو طرح سے پردے ہیں, اپنی ناراضگی سے پردے میں لے آئے گا.
اپنی ناراضگی کو ان تک نہیں پہنچنے دے گا، اور لوگوں کی نظر اور ان کی تنقید سے پردہ ڈال دے گا۔ تو چھوٹی سی آیت میں کتنے معنی کے سمندر بیان ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کرتے ہوئے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، جو اس رستے پر چل پڑے گا، جو محمد رسول اللہ کی پیروی میں یہ تربیت کا اصول جان لے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا، قول سدید کا عادی ہو، خدا اس کے اعمال کی اصلاح شروع کر دے، اس کی کمزوریوں پر پردے ڈھانپ دے، اور پھر ان سے بخشش کا سلوک فرمائے، دونوں مضمون ہے۔ یا پھر کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا من یطع اللہ والرسول فقد ما بیا رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ سفر کی انتہا نہیں ہے جو بیان ہو رہی ہے، تو سفر کا آغاز ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تم اس لائق ہوگے کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، اور جو کوئی پھر اللہ اور اس رسول محمد رسول اللہ کی پیروی کرے گا وہ قد فاز فوزا عظیما، اسے عظیم کامیابیاں نصیب۔ اور یہ سارا مضمون اس پہلی آیت سے مربوط ہے جس میں فرمایا ھدی للمتقین۔ قرآن ہے تو شک سے بالا، لیکن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں انہی متقیوں کی تعریف فرمائی گئی، قول سدید کہنے والے، سچی بات کو سچے انداز سے پیش کرنے والے۔ جب وہ کر گزریں گے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اسکول میں داخل ہوں گے، جس کی کامیابیاں لامتناہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو صرف سمجھنے کی نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما كان